وہ صالحہ بیگم کو لیے ہسپتال آئی تھی۔ کل رات ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ ہسپتال آنے سے پہلے وہ تاشفین کو اطلاع دے چکی تھی۔ صالحہ بیگم کا معائنہ کرتے تاشفین نے اس بار ان کی دوائیاں تبدیل کی تھیں۔ وہ آج کافی مصروف تھا، اس لیے زیادہ دیر ان کے پاس رک نہیں سکا۔ دوائیوں کے لیے وہ اپنے اسسٹنٹ کو بھیج چکا تھا۔ آبرو اور صالحہ بیگم اس وقت اس کے آفس میں موجود تھیں۔ موبائل پر اسبا کو میسج کرتے اس نے سامنے بیٹھی صالحہ بیگم کی جانب دیکھا۔ آس پاس نگاہ دوڑاتے ان کے چہرے پر مسکان تھی۔ رشک بھری نگاہوں سے وہ کبھی آس پاس دیکھتی تو کبھی آبرو کو۔ ان کی آنکھوں میں موجود خوشی اور چہرے پر چھائی طمانینت ان کی دلی کیفیات کو بخوبی ظاہر کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسسٹنٹ اندر داخل ہوا۔ یہ لے میم۔ اس نے دوائیوں والی تھیلی آبرو کی جانب بڑھائی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس نے مسکراتے وہ تھیلی تھامتے شکریہ ادا کیا۔ باہر جانے کا ارادہ کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور صالحہ بیگم کو ساتھ لیے باہر کی جانب چل پڑی۔ راہداری عبور کرتے وہ اپنے لیے کیب بک کروا رہی تھی۔ تاشفین نے اس سے کہا تھا کہ وہ ڈرائیور سے کہہ کر انہیں گھر تک چھوڑ دے گا، مگر آبرو نے اس کا شکریہ ادا کرتے اسے انکار کر دیا، جس پر تاشفین نے اس کے انکار کا احترام کرتے مزید اصرار نہیں کیا۔ سگنلز کی کمی کی وجہ سے وہ کیب ڈرائیور کو کال نہیں کر پا رہی تھی۔ صالحہ بیگم کو ایک جگہ ٹھہراتے وہ باہر گئی تاکہ ڈرائیور کو کال کر سکے۔ صالحہ بیگم وہیں کھڑی تھی کہ پاس سے گزرتا ایک شخص ان سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ توازن برقرار نہ رہ پانے کی وجہ سے گرتیں، مقابل نے انہیں سہارا دیا۔ غلطی سراسر اس شخص کی تھی۔ صالحہ بیگم نے سنبھلتے ہی مقابل کی جانب دیکھا۔ وہ شاہزین لاشاری تھا۔ شاہزین کی نظر زمین پر گری چیزوں پر تھی۔ اس نے جھک کر اپنی فائل کے ساتھ ان کا پرس اٹھایا اور ان کی جانب بڑھایا کہ صالحہ بیگم کی نظر شاہزین کے چہرے پر پڑی۔ آنکھوں کے نیچے پڑے گہرے حلقے، زرد پرتہ رنگ، ماتھے پر بکھرے بال۔ اس کا چہرہ اس کی بیماری کی عکاسی کر رہا تھا۔ شکریہ بیٹا۔ بیگ پکڑتے وہ مسکرائیں۔ شاہزین نے فوراً صالحہ بیگم کی جانب دیکھا۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ نہ جانے اس کی آنکھوں میں نظر آتے تاثر کا اثر تھا یا خون کی کشش کہ وہ اس سے اس کا حال پوچھنے لگیں۔ شاہزین نے بے اختیار ان کے شفیق چہرے کو غور سے دیکھا، جبکہ دماغ میں ان کا کہا لفظ بیٹا گونجنے لگا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی آبرو نے صالحہ بیگم کی جانب بڑھتے ایک نظر ان کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھا۔ قدموں کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی۔ دماغ میں فوراً سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ شخص یہاں کیا کر رہا تھا؟ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ صالحہ بیگم نے اپنا سوال دہرایا، جبکہ سامنے کھڑا شخص اس وقت اپنی بدلتی کیفیات پر حیران تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ بولنے کے لیے الفاظ تلاشنے میں ناکام ہوا تھا۔ یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ اس کے الفاظ حلق میں جمع ہوتے آنسوؤں نے سلب کر لیے تھے۔ اس نے فوراً اپنی کیفیت کو جھٹکتے اسبات میں سر ہلایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے کچھ لمحے بعد آبرو وہاں پہنچ گئی۔ صالحہ بیگم سے نظر ملتے ہی اس نے فوراً سوال کیا، یہ آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ اشارہ راہداری کے دوسرے حصے کی جانب جاتے شاہزین کی طرف تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، وہ بس میرا پرس اٹھا کر دے رہا تھا۔ صالحہ بیگم کے جواب پر آبرو نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ شاہزین اور کسی کی مدد ناممکن؟ کافی بیمار لگ رہا تھا بچہ۔ صالحہ بیگم کے لہجے میں فکر تھی۔ ان کی اس بات پر آبرو کے دماغ میں آیا کہ شاید اسے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہو، وہ شاہزین نہیں کوئی اور ہو۔ موبائل کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آ جائیں امی، کیب آ گئی ہے۔ وہ ہر خیال چھٹکتے صالحہ بیگم کو ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ایئرپورٹ سے سامان لے کر باہر آئے۔ ٹریفک کی وجہ سے آفاق کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ سامان کو ایک جانب رکھتے وہ اب ان کے منتظر تھے۔ سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ سیاہ شرٹ پہنے وہ آس پاس نظر دوڑا رہے تھے۔ چہرے پر ہلکی ہلکی سفید داڑھی اور سر پر موجود سفید بال اس کی عمر کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ بھوری آنکھوں والا شخص کوئی اور نہیں، فیضان صدیقی تھا، جو آج 27 سال بعد اس سرزمین پر واپس آیا تھا۔ ان سالوں میں وہ 3 بار مسافروں کی طرح اپنوں کے آخری دیدار کی خاطر لوٹا تھا، مگر اس بار واپسی کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس زمین سے دور جانا اس کی خواہش نہیں، مجبوری بن گئی تھی، اور آج وہ سب تلخ یادیں ایک بار پھر اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ ان کے ساتھ سیاہ لباس میں موجود وہ نفیس عورت فاطمہ صدیقی تھیں، ان کی شریک حیات، ان کی ہمسفر، مگر اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کے درمیان موجود رشتہ اتنا ہی کمزور تھا جتنا یہاں سے جاتے وقت، جس کی وجہ خود فیضان تھا۔ فیضان اور فاطمہ کے درمیان کھڑی گلابی رنگ کی فراک میں ملبوس وہ 15 سالہ بچی ان کی اکلوتی بیٹی لائبہ صدیقی تھی۔ ان کی زندگی، ان کی کل کائنات۔
وہ چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سجائے آس پاس کی چیزوں کو بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں ہو بہو فیضان جیسی تھیں، جبکہ باقی نقوش اس نے اپنی ماں سے چرائے تھے۔ بظاہر عام نظر آنے والی لائبہ بہت خاص تھی۔ محض 15 برس کی عمر میں وہ ایک بڑی بیماری سے لڑ رہی تھی۔ کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ اسے کچھ فاصلے سے آفاق آتا دکھائی دیا۔ آخری بار فیضان کی اس سے ملاقات حیات کی وفات پر ہوئی تھی۔ گزرے سالوں میں وہ بہت بدل گیا تھا۔ اب وہ ایک خوبرو مرد تھا، بالکل اپنے باپ جیسا۔ اس کے ساتھ چلتی رابعہ بیگم پر نظر پڑتے فیضان کے چہرے پر ایک آسودہ مسکراہٹ در آئی۔ بے شک بڑی بہنیں ماں کا عکس ہوتی ہیں۔ فیضان پر نظر پڑتے رابعہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو، جبکہ قدموں میں تیزی آ گئی۔ اگر ایک جانب بہن میں ماں کا عکس نظر آیا تھا تو دوسری جانب رابعہ بیگم کو ہمیشہ اپنے اس بھائی میں اپنے ابو کی تشبیہ محسوس ہوتی تھی۔ وہ ان کے قریب پہنچتے ایک لمحہ رکیں اور پھر آگے بڑھتے ان کے گلے لگ گئیں۔ دونوں کی آنکھیں نم، جبکہ چہروں پر دمانیت بھری مسکراہٹ تھی۔ اتنے سال کا فاصلہ بھی خون کی کشش پر حاوی نہ ہو سکا۔ فیضان سے الگ ہوتے وہ فاطمہ سے ملنے لگیں، جبکہ فیضان آگے بڑھتے آفاق سے گلے ملا۔ ان سب کی اس جذباتی ملاقات کو پاس کھڑی لائبہ بہت خوشگوار حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے وہ متفکر ہوتے فیضان کے قریب آئی۔ بابا، واٹ ہیپنڈ؟ وائی آر یو ویپنگ؟ وہ اپنے انگریزی لب و لہجے میں بولی تو فیضان نے اپنے آنسو صاف کرتے اسے اپنے ساتھ لگایا اور رابعہ بیگم کو مخاطب کیا۔ آپا۔ رابعہ بیگم جو فاطمہ کے ساتھ کھڑی تھیں اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ لائبہ، میری بیٹی، وہ سب سے اس کا تعارف کرواتے بولا، جس پر رابعہ بیگم نے آگے بڑھتے اسے گلے لگایا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے گھر پہنچے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھی صالحہ بیگم فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ آبرو اپنے کمرے سے نکلتے کچن میں گئی، جہاں اس بار شام کی چائے بنانے میں مصروف تھی۔ کچن سے نکلتے آبرو کا رخ اب لاؤنج کی جانب تھا۔ وہ قدم اٹھاتی صالحہ بیگم کے ساتھ جا بیٹھی، جو موبائل ہاتھ میں پکڑے کسی سوچ میں گم تھیں۔ کیا ہوا امی، سب ٹھیک ہے؟ اس کے سوال پر صالحہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے، میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے کم وقت میں شادی کی تیاریاں کیسے ہوں گی۔ انہوں نے اپنی مشکل اس کے سامنے رکھی۔ وقت بہت کم ہے، اتنے کم وقت میں ساری تیاریاں کرنا بہت مشکل ہے۔ مشکل ہے امی، مگر ہم کر لیں گے، آپ پریشان مت ہوں، آپ صرف اپنا خیال رکھیں۔ وہ انہیں تسلی دینے لگی۔ میں نے لون کے لیے اپلائی کیا ہے، انشاءاللہ 3 سے 4 دن میں وہ اپروو ہو جائے گا۔ وہ انہیں مطلع کر رہی تھی۔ اس کی کیا ضرورت تھی آبرو، ہم وہ فلور بیچ سکتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کس جگہ کا ذکر کر رہی تھیں۔ نہیں امی، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، رہائش کے لحاظ سے بہترین ہے، ہم جلد وہاں اپنا گھر بنائیں گے۔ وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے بولی، مگر بیٹا، اس کے لیے آپ پریشان مت ہوں امی، میں ہوں نا، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ اس کی اس بات پر صالحہ بیگم نے آگے بڑھتے اس کا ماتھا چوما۔ اس نے واقعی بیٹی ہونے کا ہر حق ادا کیا تھا۔ خود کو فراموش کرتے ہر بار وہ انہیں کا سوچتی تھی، اور آج بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ کاش آج تمہارے ابو اور حفصہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو سب کتنا مکمل اور اچھا لگتا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ سامنے بیٹھی آبرو کے چہرے کا رنگ بھی ایک دم تبدیل ہوا۔ خوشی کے موقع پر خود سے بچھڑے اپنوں کی یاد نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئے کہ صالحہ بیگم بولنے لگیں، آبرو، ابھی تمہاری پھپھو کا فون آیا تھا، فیضان بھائی، تم لوگوں کے تایا واپس آ گئے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ کل شام کو ہمیں ان سے ملنے جانا ہے۔ صالحہ بیگم کی بات پر آبرو نے اس بات میں سر ہلایا۔ ذہن کے پردے پر ایک دھندلا سا عکس دکھائی دیا۔ اس نے پہلی اور آخری بار فیضان کو حیات صاحب کی وفات پر دیکھا تھا۔ وہ ہسپتال سے واپسی پر 2 گھنٹے تک یوں ہی گاڑی سڑک پر ادھر ادھر گھماتا رہا۔ کانوں میں مسلسل ڈاکٹر کی باتیں گونج رہی تھیں۔ دل کی دھڑکن بے ربط تھی۔ کیا واقعی وہ اپنی موت کے اتنے قریب تھا؟ کیا اس کا انجام یوں لکھا تھا؟ وہ اپنی پوری زندگی ہر چیز کو غیر سنجیدہ طریقے سے دیکھتا آیا تھا، مگر اب زندگی اسے سنجیدگی کے اصل معنی سے آگاہ کرنے والی تھی۔ دوبارہ اس نے سگریٹ جلانے کی کوشش کی، مگر دونوں بار ڈاکٹر کی کہی آخری بات اس کے ذہن میں گونجنے لگتی اور اس کے کانپتے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ جاتی۔ دل میں بار بار ایک خیال آتا کہ کیا اس کے جانے سے کسی کو کوئی فرق پڑے گا؟ کیا کسی کی زندگی متاثر ہوگی؟ کیا کوئی اسے یاد کرنے والا ہوگا؟ اور دماغ بار بار چیخ چیخ کر نہ میں جواب دیتا۔ اس نے کال کرتے فواد کو بتانے کی بھی کوشش کی، مگر پھر فون رکھ دیا۔ وہ کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ دوپہر سے اپنے کمرے میں موجود تھا۔ رات ہونے کو آئی تھی، مگر کوئی ایک بار بھی اسے دیکھنے یا پوچھنے نہیں آیا تھا۔ فواد کی کئی بار کال آئی تھی،
جسے اس نے کاٹ کر فون بند کر دیا۔ فیاض صاحب شہر سے باہر تھے، جبکہ شہریار اور فائقہ بیگم کی اسے کوئی خبر نہ تھی۔ بزنس کے لیے بھی شہریار موجود تھا، کسی کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر اس کے ساتھ ہی اسے یہ احساس ہوتا کہ اس نے بھی آج تک کہاں ان سب کی فکر کی تھی۔ کتنی بار وہ اپنے گھر والوں کے لیے پریشان ہوا تھا، ہفتہ ہفتہ گھر سے باہر رہتے۔ وہ ان سب کو اس چیز کا عادی کر چکا تھا۔ شام میں اس نے ملازم سے کہتے کافی بنوائی تھی اور اپنی ان سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ نیند کی گولی کھاتے سو گیا۔ بس کچھ دن اور پھر میں یہ کمرہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ رتبہ نے بیڈ پر پڑے کپڑے سمیٹتے پاس بیٹھی حرم کو مطلع کیا، جو دوسرے بیڈ پر بیٹھی مزے سے موبائل پر انگلیاں چلانے میں مصروف تھی۔ کہاں جاؤ گی؟ شادی تمہاری نہیں، آبرو اور اسبا کی ہو رہی ہے۔ حرم کی نظریں اب بھی اسکرین پر تھیں۔ تو آبرو کی شادی کے بعد اس کا کمرہ میرا ہی ہوگا نا؟ کیوں آبرو؟ اس نے حرم کو جواب دیتے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوتی آبرو سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ آبرو کوئی جواب دیتی، حرم بولنے لگی۔ واہ بھائی واہ، کمرہ خالی ہونے سے پہلے ہی لوگ قبضہ کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، واہ۔ حرم کے انداز اور بات پر آبرو مسکراتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی، جبکہ رتبہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولنے لگی۔ ہاں تو اب میرا بھی کمرہ ہونا چاہیے، مجھے بھی پورا حق ہے کہ میرا الگ اپنا کمرہ ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے اسبا نے رتبہ کی دفاعی وضاحت سنتے سامنے پڑے ڈریسنگ ٹیبل کا رخ کیا۔ مجھے اپنا کمرہ دو گی نا آبرو؟ اس نے ایک بار کمرے کی مالک سے بھی تصدیق چاہی۔ آبرو کے جواب کی منتظر حرم اور رتبہ دونوں تھی۔ اس کی منتظر نظروں پر آبرو نے اس بات میں سر ہلایا۔ لو، اب ہو گئی تسلی۔ فتح سے بھرپور مسکراہٹ لیے رتبہ حرم کی جانب دیکھتی بولی، جو اسے گھورتے ہوئے واپس اپنے موبائل میں مصروف ہو چکی تھی۔ ایک دم کچھ یاد آنے پر رتبہ نے پاس پڑا شاپنگ بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگی۔ ایک منٹ ادھر آنا اسبا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر کچھ تلاش کرتے اسبا کو مخاطب کیا، جو اس کی آواز پر قدم اٹھاتی آبرو کے پاس آ بیٹھی۔ رتبہ نے اس تھیلے میں سے سرخ رنگ کے 2 دوپٹے نکالے، جن پر سنہرے رنگ کا خوبصورت کام ہوا تھا، جبکہ سامنے جلی حروف میں قبول ہے لکھا تھا۔ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ، یہ تم دونوں اپنے نکاح والے دن اوڑھنا، بہت اچھے لگیں گے۔ وہ دوپٹہ ان دونوں کے سر پر اوڑھاتی بولی۔ حرم بھی اپنا موبائل میز پر رکھتے اس جانب آئی۔ عین اسی وقت صالح بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ اچھے لگ رہے ہیں نا امی؟ رتبہ نے انہیں مخاطب کرتے پوچھا۔ بہت، ماشاء اللہ، صالح بیگم نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی کیا ضرورت تھی رتبہ؟ آبرو نے رتبہ کی جانب دیکھتے کہا، جو واقعی وقت کے ساتھ ساتھ بہت بدل گئی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ آخر میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا؟ وہ مسکرا کر دوپٹے تہہ کرتی بولی کہ سماعت سے حرم کی آواز ٹکرائی۔ ظاہر ہے اب کمرہ بھی تو لینا ہے۔ اس بار رتبہ نے پاس پڑا پرس زور سے اس کی جانب پھینکا، جسے بروقت پکڑتے حرم نے اپنے آپ کو بچایا۔ دروازے میں کھڑی صالحہ بیگم نے دل سے اپنی بیٹیوں کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ رات کا 1 بج چکا تھا، مگر رابعہ بیگم کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ آخر اتنے سالوں بعد وہ اپنے بھائی سے ملی تھیں۔ وہ اس وقت فیضان کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود تھیں۔ لائبہ کو محمل اپنے ساتھ لے جا چکی تھی، جبکہ آفاق بھی کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر بعد میں چلا گیا تھا۔ فاطمہ، فیضان کی بیوی بھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں بہن بھائی موجود تھے۔ ابو نے اپنے آخری وقت میں تمہیں بہت یاد کیا تھا فیضان۔ وہ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ ماضی کی بند کتاب کو کھول چکی تھیں، جس کے جواب میں فیضان خاموش رہا۔ وہ تم سے ملنا چاہتے تھے۔ اولاد کی دوری ماں باپ کو کھا جاتی ہے، اور پھر وہی ہوا۔ انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، تمہاری دوری انہیں کھا گئی۔ ان کے لہجے میں درد تھا، جبکہ سامنے بیٹھا فیضان ساکت نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم آئے تو صرف ان کے جنازے کو کندھا دینے۔ اس بار لہجے میں خفگی تھی، دوسری جانب اب بھی خاموشی تھی۔ کیا ہم تمہیں ایک بار بھی نہیں یاد آئے؟ اس سوال پر پوشیدہ درد، تکلیف رابعہ بیگم کے لہجے میں آیا تھی۔ ایک آنسو ان کی رخسار پر آ کر گرا، جبکہ دوسری جانب چھائی خاموشی ان کی تکلیف میں اضافہ کر رہی تھی۔ تم حیات کی موت پر بھی صرف 2 دن کے لیے آئے تھے۔ اس وقت اس کے گھر والوں پر کیا قیامت ٹوٹی تھی، تمہیں اس بات سے کوئی سروکار نہ تھا۔ دل میں دفن برسوں پرانے شکوے آج زبان پر آنے لگے تھے۔ اس بات پر دوسری جانب چھائی خاموشی بالآخر ٹوٹ گئی۔ بھول جائیں آپا، سب بھول جائیں، میں بھی بھولنا چاہتا ہوں۔ تمہارے لیے واقعی سب بھولنا بہت آسان ہے فیضان۔ لہجے میں تلخی کا عنصر واضح تھا۔ ایسی بات نہیں آپا، مانا کہ میں نے بہت غلط کیا، مگر مجھے ان سب کے لیے مجبور بھی تو آپ سب نہیں کیا تھا نا۔ آج ہر وہ شکوہ زبان پر تھا، جسے ماضی کی کتاب اپنے اندر دفن کر چکی تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم، قصور واقعی ہمارا تھا۔
چلو چھوڑو ان سب باتوں کو، جاؤ آرام کرو، ویسے بھی تمہارا کافی وقت لے لیا میں نے۔ لہجے میں غصہ تھا۔ بات بگڑتی دیکھ کر فیضان نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ رابعہ بیگم کے ہاتھ پر رکھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا آپا، میں تمہاری ہر بات کا مطلب خوب سمجھتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتے بولی۔ اچھا نا آپا، آئی ایم سوری، آپ ناراض تو مت ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر رکھتا بولا۔ ماضی کا ذکر صرف آپ کے لیے ہی نہیں، میرے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہے۔ اب میں آ گیا ہوں، کوشش کروں گا کہ اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کر سکوں۔ اس کے لہجے میں موجود پچھتاوا وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جاؤ آرام کرو، کافی رات ہو گئی ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جس پر فیضان بھی مسکراتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑتے اٹھ کھڑا ہوا۔ رابعہ بیگم کے کمرے سے نکلتے وہ اپنے کمرے کی جانب گئے، جس میں نیم اندھیرا تھا۔ یقیناً فاطمہ سو چکی تھیں۔ تھکاوٹ تو انہیں بھی بہت تھی، مگر یہ اس جگہ کا اثر تھا کہ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے لاؤنج میں آئے اور قدم لون کی جانب بڑھائے کہ گیراج میں گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک کرسی پڑی دکھائی دی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کرسی پر بیٹھے ماضی کے تلخ دریچوں میں کھونے کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے، جن کا اثر اب تک ان کی زندگی سے زائل نہیں ہو پایا تھا۔ آج سے 27 سال قبل اس روز جب فیضان سبرینہ کو چھوڑ کر واپس آیا تو اسے معلوم نہ تھا کہ اس بار اسے بلانے کا مقصد کیا تھا، اور وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی امی اپنے بھائی کو فیضان اور فاطمہ کے رشتے کے لیے زبان دے چکی تھیں۔ فیضان سے اس رشتے کے متعلق بات کرنے پر اس کا انکار سب کو تشویش میں مبتلا کر گیا۔ ان 2 دنوں میں اس پر خوب دباؤ ڈالا گیا اور اسے سوچنے کا وقت دیتے واپس بھیج دیا گیا۔ کراچی واپس پہنچ کر اسے بار بار خود پر افسوس ہوتا کہ کاش وہ سبرینہ کو شادی کے بعد فوراً ہی اپنے گھر لے جاتا، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے گھر والے تب بھی اس رشتے کو قبول نہ کرتے۔ اس سے پہلے کہ وہ سبرینہ کو اعتماد میں لیتے، اس سے کچھ بات کرتے، اس رات اسے جلال صدیقی کی کال آئی۔ اس کی امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ فوراً لاہور چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ یہ واپسی ہمیشہ کے لیے تھی۔ واپس جانا اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اس کی امی کی طبیعت کی خراب تھی، مگر اتنی نہیں کہ اسے یوں سب چھوڑ کر آنا پڑتا۔ بات کو بہت بڑھا چڑھا کر اس تک پہنچایا گیا تھا، اور بات بڑھانے والے جلال تایا تھے۔ یہاں آ کر فیضان کو اتنی جلدی میں بلائے جانے کا مقصد سمجھ آیا۔ فاطمہ سے رشتے کی حامی بھرنے کے لیے سب نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ بس کسی بھی طرح اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے، مگر فیضان اپنے انکار پر ڈٹا رہا، اور بالآخر تنگ آ کر اس نے سب کو اپنے اور سبرینہ کے بارے میں سچ بتا دیا، اور اس کی یہ غلطی پچھلی غلطی سے بھی زیادہ سنگین ثابت ہوئی۔ اس کی ماں اس سے قطع کلام کر چکی تھی، کیونکہ فیضان نے ان کا مان توڑا تھا۔ اس رات ایک دم اس کی امی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ وہ دل کی مریض تھیں، معمولی سی لاپرواہی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی، اور سب گھر والوں کی نظروں میں اس کا ذمہ دار صرف اور صرف فیضان تھا۔ گھر آتے ہی اس کی امی نے ایک فیصلہ سنایا کہ اگر فیضان نے فوراً سبرینہ کو طلاق دے کر فاطمہ سے شادی نہ کی تو آج کے بعد کبھی اس سے بات تو دور اسے دیکھیں گی بھی نہیں۔ اس صورت میں فیضان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے بہت بار اپنے والدین سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی امی تو اس کا چہرہ تک دیکھنے سے انکاری تھیں، اور پھر مجبوراً فیضان صدیقی کو سبرینہ احمد سے کیا اپنا ہر عہد توڑنا پڑا۔ طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنا اس کے اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ سبرینہ کو طلاق دینے کے بعد اگلے روز سے اس کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ اس دن نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے اسے اپنے گھر والوں سے شدید نفرت ہوئی تھی۔ کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا سوائے حیات صدیقی کے، جو ممکن طور پر سب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فیضان کی طرح وہ بھی ناکام ٹھہرا، اور آخر بڑوں کی انا کی تسکین کی خاطر ایک انچاہا رشتہ بناتے ایک عہد و پیما پر بنایا گیا رشتہ توڑ دیا گیا۔ نکاح کے بعد وہ 2 دن تک گھر واپس نہیں آیا۔ اسے بہت افسوس تھا اپنی بزدلی پر کہ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکا۔ اسے بار بار سبرینہ کا خیال آتا کہ اس پر کیا بیتی ہوگی جب طلاق کے کاغذات اس تک پہنچے ہوں گے۔ 3 زندگیاں برباد ہوئی تھیں، جن میں 2 قصوروار جبکہ ایک انسان بے قصور تھا۔ وہ فاطمہ تھی جو آج تک اپنے نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹ رہی تھی۔ نکاح کے 1 ہفتے بعد وہ خود پر قابو پاتے سارم کے پاس چلا گیا، جہاں اس پر ایک اور پہاڑ ٹوٹا کہ وہ سبرینہ کو اس کے نکاح کے بارے میں سب بتا چکا ہے۔ وہ دن فیضان کی زندگی کا سب سے تلخ دن تھا۔ ایک من چاہا رشتہ توڑتے وہ ایک انچاہا رشتہ بنا چکا تھا۔ وقت یوں ہی سست رفتار سے گزر رہا تھا۔ وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی کسی کو مخاطب نہ کرتا، اپنی خوشیوں کا قاتل وہ انہی سب کو مانتا تھا۔ یوں ہی ایک دن اس نے فاطمہ اور رابعہ بیگم کے درمیان ہوتی گفتگو سنی۔
فاطمہ روتے ہوئے ان سے مخاطب تھی کہ وہ خود ایک انچاہا وجود بن کر زبردستی کسی رشتے میں بندھنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کا یتیم ہونا اس کی مجبوری بن گیا تھا۔ اس روز پہلی بار فاطمہ کے لیے اس کا دل نرم پڑا۔ وہ بے قصور تھی، قصور تھا تو بڑوں کی انا کا، جس کی تسکین کی خاطر چھوٹے ہر بار پستے ہیں، بغیر ان کی رائے جانے فیصلے ان پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ تقریباً 6 ماہ وہ یوں ہی در بدر خاک چھانتا رہا۔ نوکری وہ کراچی سے واپسی پر فاطمہ سے نکاح ہوتے ہی چھوڑ چکا تھا، مگر اب اس گھر میں اسے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ اپنے ہی گھر والوں کو دیکھتے اسے اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی یاد آتی، جس کی وجہ سے وہ تقریباً مزید 1 ماہ در بدر ہوتے ایک روز فاطمہ کے ساتھ یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ ارادہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ملک چھوڑنے کا تھا، مگر 2 ماہ بعد ہی اسے پاکستان واپس آنا پڑا، جس کی وجہ اس کی امی کی وفات تھی۔ مگر وہ زیادہ دیر پاکستان نہیں رہا، بلکہ تدفین کے 3 روز بعد ہی وہ واپس چلا گیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا، نفرت کے باوجود بھی اسے اکثر اپنے یاد آتے، مگر وہاں ان کے ساتھ رہنا بھی اس کے لیے بہت مشکل تھا، اور یوں ان 27 سالوں میں وہ مزید 2 بار پاکستان واپس آیا، اپنے باپ اور بھائی کے جنازوں کو کندھا دینے۔ شاید قسمت کو یہ منظور تھا۔ اس طویل عرصے میں وہ فاطمہ کے تمام حقوق پورے کرتا آیا تھا، مگر آج بھی وہ اس کی محبت کے حق سے محروم تھی، کیونکہ یہ حق اس نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی عورت کو دیا تھا۔ مگر اب اس کی محبت کا حقدار ایک اور وجود بننے لگا تھا، اس کی اکلوتی بیٹی لائبہ۔ شادی کے شروع کے 10 سالوں میں خدا نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا، مگر پھر 2 مردہ بچوں کی پیدائش کے بعد اللہ نے انہیں شادی کے 12 سال بعد اولاد سے نوازا۔ لائبہ کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ہی ان پر ایک دردناک انکشاف ہوا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے، جو بڑھتی عمر کے ساتھ بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ بچپن سے لے کر اب تک اکثر بیمار رہتی، مگر وہ پیدائش سے لے کر اب تک اس کا علاج کروا رہے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی صحت میں بہتری آ رہی تھی۔ لائبہ نے ان دونوں کی جان بستی تھی، وہ ان کی زندگی کا کل اثاثہ، ان کی واحد اولاد تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ سبرینہ اس وقت کہاں ہوگی، کیا وہ اپنے والدین کے پاس واپس چلی گئی ہوگی، کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہوگی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ آہٹ کی آواز پر انہوں نے سر اٹھاتے لاؤنج کے داخلی دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے یونیفارم میں ملبوس آفاق اسی جانب آ رہا تھا۔ انہیں یوں بیٹھا دیکھ کر وہ اس جانب آیا۔ ماموں، آپ یہاں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں بیٹا، ٹھیک ہوں، وہ بس نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے یہاں آ گیا۔ تم اس وقت؟ اس کے سوال کا جواب دیتے انہوں نے اس کی تیاری کو دیکھتے سوال کیا۔ ڈیوٹی ٹائمنگز، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خیر سے جاؤ۔ فیضان اپنی جگہ چھوڑتے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ آفاق کے قدم اب گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فیضان نے ایک نظر آسمان کی جانب دیکھا، جس پر چھاتی ہلکی ہلکی روشنی گواہ تھی کہ اس نے ایک اور رات اپنے ماضی کی یادوں کے نام کر دی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا سبرینہ کے کمرے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا کہ سماعت سے نور کی آواز ٹکرائی۔ اماں جان، میں بھائی کی شادی کے لیے بہت ساری شاپنگ کرنے والی ہوں، بہت ساری۔ کمرے میں داخل ہوتے زاویار نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جو خوشی سے چمک رہا تھا، جبکہ زاویار پر نظر پڑتے نور دوبارہ بولنے لگی۔ آخر میرے بھائی کی شادی ہے اور میں ٹھہری اکلوتی بہن۔ مزے سے کہتے اس نے بیڈ پر سبرینہ کے پاس رکھا اپنا پرس اٹھایا۔ ہر فنکشن کے لیے اپنی پسند کا جوڑا، جوتے، جیولری سب لوں گی۔ اس کی اس بات پر پاس بیٹھے زاویار کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ اگلی شادی کے لیے بھی بچا لو۔ وہ سبرینہ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ زاویار کی اس بات پر نور نے اسے گھورا، جبکہ سبرینہ بات کا مفہوم سمجھتے ہنسنے لگی۔ کس کی شادی؟ جان بوجھ کر انجان بنتے نور نے سوال کیا۔ لگتا ہے بڑے بھائی کی خوشی میں بھول گئی ہو کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے۔ مقابل بھی زاویار تھا۔ مگر تمہاری تو ابھی 6 سال تک شادی نہیں ہونے والی۔ کیوں بھائی؟ سوال فوری تھا۔ شادی کے لیے لڑکے کا سیٹل ہونا ضروری ہے، اور وہ الحمدللہ میں ہوں۔ فخری انداز میں زاویار نے دلیل پیش کی۔ جی نہیں، شادی کے لیے سیٹل ہونے سے زیادہ ضروری سمجھدار اور میچور ہونا ہے، جو تم بالکل نہیں ہو۔ نور کے پاس بھی جوابی دلائل موجود تھے، جبکہ اس کی اس بات پر زاویار نے اماں جان کی جانب دیکھا، جو اب ان کی نوک جھونک کا مزہ لیتے زاویار کی جانب سے دلیل کی منتظر تھیں۔ اللہ توبہ، کتنا تضاد ہے، ایک بھائی کی شادی کے لیے اتنی خوشی اور ایک بھائی کی شادی کا سن کر ہی اتنی رکاوٹیں۔ وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ اچھا بس اب یہ ڈرامے بند کرو اور تیار ہو جاؤ، مجھے شاپنگ کے لیے تم لے کر جاؤ گے۔ گھڑی پر نظر پڑتے نور نے فوراً بات بدلی۔ بالکل نہیں، شاپنگ کے لیے بھی اپنے اسی بھائی کو بلاؤ جس کی شادی کی تمہیں اتنی خوشی ہے۔ جب میری شادی ہوگی تب لے جاؤں گا تمہیں شاپنگ پر۔ وہ بیڈ سے اترتے بولا۔ آپ دیکھ لیں اسے اماں جان، شادی کے لیے کوئی اتنا اتاولا نہیں ہوتا جتنا یہ ہے۔
وہ غصے سے بولی جبکہ زاویار اسے گھورتے کمرے سے جا چکا تھا۔ دوپہر کے 12 بجے کا وقت تھا۔ سورج اپنے جوبن پر تھا۔ وہ رات سے اب تک اپنے بستر پر موجود تھا۔ دوائی نہ لینے کی وجہ سے بخار اب شدت پکڑنے لگا تھا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ کسی کو آواز دے پاتا۔ وہ یوں ہی بے حال بستر پر پڑا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولتے سامنے دیکھنا چاہا۔ دھندلایا ہوا منظر واضح تھا۔ آنے والی فائقہ لاشاری تھیں، جو ملازم کے بتانے پر شاہزین کو دیکھنے آئی تھیں۔ کمرے کی لائٹ آن کرتے وہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آئیں۔ وہ گردن تک لحاف اوڑھے نیم و آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ فائقہ لاشاری کی نظر اس کے چہرے کے پھیکے پڑتے رنگ پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئیں کہ شاہزین نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس لیا اور دوبارہ آنکھیں کھولتے ان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی تکلیف دیکھتے وہ اس کی جانب لپکی۔ ایک دم ممتا کا احساس جاگا۔ آخر پیدائش سے لے کر اب تک وہی تو اس کی ماں تھی، مگر گزرے چند سالوں سے یہ ممتا لالچ کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اسی بچے کی خاطر انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ شاہزین کیا ہوا؟ وہ متفکر تھیں، یہ ان کے لہجے سے واضح تھا، جبکہ شاہزین آدھ کھلی آنکھوں سے بس انہیں دیکھتا جا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھتی بولی۔ ممتا کا وہ احساس جو شاید پہلے کہیں کھو گیا تھا، آج ایک بار پھر بیدار ہونے لگا۔ شاہزین کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم ہونے لگیں۔ وجہ جسمانی تکلیف تھی یا روحانی راحت، وہ اندازہ نہ کر سکا۔ تمہیں تو تیز بخار ہے بیٹا، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے بولی۔ لفظ بیٹا کانوں سے ٹکراتے ہی شاہزین کی آنکھوں کے سامنے وہ اجنبی چہرہ آیا۔ ڈاکٹر کو کال کرو شکور، فوراً، وہ پاس کھڑے ملازم کو مخاطب کرتے بولی، جو ان کے حکم کی تکمیل کے لیے فوراً وہاں سے چلا گیا، جبکہ فائقہ لاشاری شاہزین کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ان کے پاس موجود تھا۔ وہ شاہزین کا معائنہ کرتے اسے ڈرپ لگا چکا تھا۔ بخار کی شدت کے باعث ان کی ایسی حالت ہے، میں نے ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دیر تک یہ بہتر ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر فائقہ لاشاری کے قریب آتا بولا، میں نے کچھ میڈیسنز اور ٹیسٹ لکھ دیے ہیں۔ اس نے ایک کاغذ فائقہ لاشاری کی طرف بڑھایا۔ طبیعت میں بہتری نہ آئے تو آپ انہیں ہسپتال لے آئیے گا، وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کے چاہتے فائقہ بیگم شاہزین کے قریب آئیں۔ تمہارے لیے کیا منگواؤں شاہزین؟ بتاؤ پھر، تمہیں میڈیسن بھی لینی ہے؟ وہ اب اس کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، اس نے مدھم آواز میں بولتے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے کہ فائقہ بیگم کچھ کہتی، ملازم نے کمرے میں داخل ہوتے انہیں مخاطب کیا۔ بیگم صاحبہ، شہریار صاحب آئے ہیں اور وہ آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ شاہزین نے یکدم اپنی بند آنکھیں کھولی۔ تم شاہزین کے لیے سوپ بنا کر لاؤ شکور، میں بھی آتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور ایک نظر شاہزین کی جانب دیکھا، وہ بھی انہیں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے شہریار کو انتظار کرنا پسند نہیں، میں بس ابھی آتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ فائقہ بیگم کا یہ عمل شاہزین کی تکلیف میں اضافہ کر گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ انہیں عزیز تھا، مگر شہریار سے زیادہ نہیں۔ مگر ایک بات جو وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنا خون ہمیشہ اپنا ہی رہتا ہے۔ آبرو آج اس بار رتبہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ مختلف چیزیں خریدتے انہیں کافی دیر ہو گئی تھی کہ رتبہ کو ایک دم کچھ یاد آیا۔ مجھے آج رات کے لیے بھی ایک سوٹ لینا ہے۔ اس کی بات پر آبرو نے فوراً موبائل کی اسکرین آن کرتے وقت دیکھا، شام کے 5 بج چکے تھے۔ تمہارے پاس ہے تو ایک بالکل نیا، وہ جو تم نے ابھی پچھلے ماہ خریدا تھا؟ اسبا کی بات پر وہ اس جانب دیکھتے بولنے لگی۔ 3 بار پہن چکی ہوں میں وہ، اور تم تو کچھ مت کہو، دیکھا تھا آج میں نے تمہیں اپنا خاص ڈریس تیار کرتے ہوئے، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی، جس پر اسبا نے اسے گھورنا اپنا فرض سمجھا، جبکہ رتبہ اب آبرو کو قائل کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اب ان کا ارادہ واپسی کا تھا کہ ایک جیولری شاپ پر رتبہ کو کچھ پسند آ گیا۔ اتنا سا بریسلٹ اور 1000 کا، بھائی کچھ تو خیال کریں۔ وہ ایک نفیس اور نازک سا بریسلٹ ہاتھ میں تھامے دکاندار سے بحث کرنے میں مصروف تھی، جبکہ آبرو اور اسبا اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے اس کی واپسی کی منتظر تھیں۔ باجی، یہ نیا مال ہے، آپ کو مارکیٹ میں اور کہیں نہیں ملے گا، دکاندار نے وضاحت دیتے کہا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی آبرو کی نظر سامنے سے آتی نور پر پڑی، جو انہیں دیکھتے اسی جانب آ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ چلتا زاویار دونوں ہاتھ میں شاپر اٹھائے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ان کے قریب آتے ان سے ملنے لگی، جبکہ ساتھ کھڑے زاویار نے ان دونوں کے ساتھ کسی اور کو تلاشنا چاہا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے ایک دم مایوسی نے آن گھیرا کہ اچانک سماعت سے اس کی آواز ٹکرائی، میں ابھی بالکل ایسا ہی ایک بریسلٹ پچھلی دکان پر دیکھ کر آئی ہوں، نیا مال تو بالکل نہیں ہے یہ۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا، جو نیلے رنگ کی فراک کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنے اپنا دوپٹہ درست کرتے بحث کر رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے باجی، آپ پھر وہیں سے خرید لیں، دکاندار غصے سے بولتا دوسرے گاہک کی جانب متوجہ ہو گیا، اور مجبوراً رتبہ کو وہ بریسلٹ وہیں چھوڑ کر آنا پڑا،
جبکہ اس کے ہاتھ میں موجود بریسلٹ زاویار کی نظریں نوٹ کر چکی تھیں۔ وہ چہرے پر آئی مایوسی چھپاتے چلتے ہوئی ان کے قریب آئی۔ کچھ دیر کی ملاقات کے بعد وہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔ تم یہ لے کر چلو نور، میں بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ میں پکڑے شاپر نور کو تھمائے جو اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی، جبکہ زاویار کا رخ اب اس جیولری شاپ کی جانب تھا۔ وہ سب گاڑی سے اترتی اندر داخل ہوئیں۔ سب سے آگے حرم تھی جو آج اپنی نئی کزن سے ملنے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر لاؤنج میں موجود محمل اور آفاق باہر کی جانب گئے۔ آفاق بھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچا تھا۔ آج اسے واپسی پر کافی دیر ہو گئی تھی، ورنہ وہ انہیں گھر سے خود لینے والا تھا۔ باہر پہنچتے آفاق کی نظر سب سے پہلے سامنے سے آتی اسبا پر پڑی، جو سیاہ اور سرمئی رنگ کے امتزاج کا وہی جوڑا پہنے ساتھ چلتی رتبہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ چہرے پر کیا ہلکا ہلکا میک اپ، سر پر اوڑھا سیاہ دوپٹہ، وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت زیادہ۔ آج اسے دیکھتے آفاق کے چہرے پر سرشاری سے بھرپور ایک مسکراہٹ تھی۔ اس نے آفاق کا تحفہ قبول کرتے اس کے دل میں اپنا مقام مزید بلند کر لیا، یعنی وہ خود بھی دل سے اس رشتے کے لیے راضی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑا اس جانب دیکھ رہا تھا کہ اس کی سماعت سے محمل کی آواز ٹکرائی۔ مانا کہ وہ بہت پیاری لگ رہی ہے، نظریں ہٹانا تھوڑا مشکل ہے، مگر بھائی آپ راستے میں کھڑے ہیں اور سب آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس نے فوراً نظریں ہٹاتے آس پاس دیکھا، وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر نظر ہنستی ہوئی محمل پر پڑی جو اب اسبا کے پاس پہنچ چکی تھی۔ وہ سر جھٹکتا اندر چلا گیا۔ وہ سب بہنیں آج پہلی بار اپنے تایا سے مل رہی تھیں۔ اس سے پہلے جب وہ حیات صاحب کی وفات پر یہاں آئے تھے تو ان کی ملاقات ان سب سے نہیں ہو پائی تھی۔ صرف آبرو نے ہی انہیں دیکھا تھا جب وہ حیات صاحب کی میت کو لے جا رہے تھے۔ لائبہ سے ملتے حرم کی خوشی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ اس سے صرف 1 سال چھوٹی تھی۔ وہ لائبہ کو پہلی ہی ملاقات میں اپنی دوست بنا چکی تھی، جبکہ لائبہ اس کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی اردو بولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اب حرم کی ذمہ داری تھی کہ وہ بحیثیت پاکستانیوں سے اپنی قومی زبان سکھا کر ہی واپس بھیجتی۔ فیضان کے ساتھ ساتھ فاطمہ بھی ان سب سے بہت خوشگوار طریقے سے ملی تھی۔ وہ ایک خوش طبیعت نفیس خاتون تھی۔ کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ آفاق کال سننے کے لیے کچھ فاصلے پر آ کھڑا ہوا کہ نظر کھڑکی سے نظر آتی منظر پر پڑی جہاں اسبا محمل کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بات ختم کرتے فون کاٹ چکا تھا، مگر نظریں اب بھی وہیں تھیں۔ آفاق کی نظریں اب اسبا پر سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ آج وہ پھر وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جہاں پہلی بار اسے دیکھتے اس کے دل کی دھڑکن بے ربط ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھنے میں مصروف تھا کہ اسبا نے آگے بڑھتے محمل کو ایک پھول دکھانے کی کوشش کی، جس سے اس کا دوپٹہ سر سے بھی پھسلتا کندھے تک آ گیا۔ جوڑے میں بندھے بال دکھائی دینے لگے۔ وہ جھکتے ہوئے اپنا دوپٹہ سنبھالنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر لون کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ابھی ان سے کچھ فاصلے پر ہی پہنچا تھا کہ سماعت سے اسبا کی آواز ٹکرائی، یہ 2 پودے مجھے بالکل نہیں پسند۔ اسبا نے اشارہ کرتے محمل کو مخاطب کیا، جبکہ پیچھے کھڑے آفاق نے اس کی نظروں کے تعاقب میں ان پودوں کی جانب دیکھا، جبکہ اس دوران محمل کی نظر پیچھے کھڑے آفاق پر پڑی۔ دونوں کی نظریں ملتے آفاق نے انگلی ہونٹوں پر رکھتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، مگر آس پاس کے باقی تمام پودوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے باقی تمام پودوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ وہ بول رہی تھی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ اور یہ والا پودا اور اس کے یہ پھول میرے پسندیدہ ہیں۔ اشارہ چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے پھولوں کی جانب تھا۔ میرا بس چلے تو میں ہر جگہ بس یہی پودا لگوا دوں۔ وہ مزے سے بولتی کچھ قدم آگے بڑھی کہ محمل نے مسکراتے ہوئے آفاق کو اشارہ کیا اور قدم اٹھاتی پیچھے چلی گئی۔ اس کے جانے پر آفاق نے کھانستے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ تیزی سے پلٹی، سامنے ایک بار پھر محمل کی جگہ آفاق کھڑا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ ایک بار اس گھر میں آ جاؤ، پھر اس باغ میں سب پودے تمہاری پسند کے لگوا دوں گا۔ اس جملے پر اسبا نے فوراً نظریں اٹھاتے آفاق کی جانب دیکھا۔ سیاہ رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس آج وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اسبا نے فوراً نظریں پھیرتے دوسری جانب دیکھا، جبکہ آفاق کی نظر اب اس کے گلابی ہوتے رخسار پر تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور کچھ فاصلے پر ڈھکا گلاب کا ایک پھول توڑتے اسبا کی جانب دیکھا۔ اسبا نے ایک نظر پھول اور پھر پھول کو تھامے آفاق کی جانب دیکھا۔ یہ ڈریس خریدنے کا میرا فیصلہ کافی اچھا ثابت ہوا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے اسبا نظریں جھکا گئی۔ منظر بہت خوبصورت تھا۔ وہ دونوں سیاہ لباس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان گلاب کا ایک خوبصورت پھول تھامے، جسے ہاتھ آگے بڑھاتے اسبا نے تھام لیا۔ واہ بھائی واہ! محمل کی آواز پر ان دونوں نے اس کی جانب دیکھا جو ستائشی نظروں سے اسبا کے ہاتھ میں موجود پھول کو دیکھ رہی تھی۔ ملاقات کا وقت ختم ہوا، اب آ جائیں، آپ دونوں کو امی یاد کر رہی ہیں۔ اسبا نے ایک نظر آفاق کی جانب دیکھتے قدم محمل کی جانب بڑھا دیے اور دونوں اندر کی جانب چل پڑیں۔
جبکہ پیچھے کھڑا آفاق اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ رابعہ بیگم کے کمرے میں اس وقت ان کے ساتھ صالحہ بیگم بیٹھی تھیں، جبکہ سامنے صوفے پر فیضان اور فاطمہ موجود تھے۔ باقی سب اس وقت نیچے لاؤنج میں موجود تھے۔ شادی کی تاریخ تو طے ہو چکی ہے، اب ہمیں شادی کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے، رابعہ بیگم نے ان سب کی جانب دیکھتے کہا۔ جی آپا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، شادی میں دن واقعی بہت کم رہ گئے ہیں۔ فیضان کی بات پر صالحہ بیگم بولنے لگیں۔ آپ سے ایک کام تھا بھائی صاحب۔ فیضان ان کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ ایک بار تاشفین، میرا مطلب آبرو کے ہونے والے شوہر سے مل لیں۔ صالحہ بیگم کی بات پر فیضان بولا۔ ہاں کیوں نہیں، آپ بے فکر رہیں، میں کل ہی ان سے مل لوں گا۔ کیا کرتا ہے لڑکا؟ ان کے سوال پر رابعہ بیگم بولنے لگیں۔ دل کا بڑا سرجن ہے، ان کے لہجے میں ستائش تھی۔ بہت سلجھا ہوا اور اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ نصیب اچھے کرے۔ فیضان نے مسکراتے ہوئے دعا دی۔ میں آج جلال بھائی کے گھر گیا تھا، ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ بھابھی بتا رہی تھیں کہ وشما بھی پچھلے 2 ہفتوں سے بہت بیمار رہی ہے۔ گھر کے ساتھ ساتھ وہ اس کا اسکول بھی بدل چکے ہیں۔ میں نے بھابھی سے کہا تھا کہ میں جلال بھائی کا علاج کروانے میں ان کی مدد کر دیتا ہوں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مگر میں پھر بھی کوشش کروں گا کسی طرح ان کا علاج کروا سکوں۔ وہ خاموش ہو گئے، جبکہ سامنے بیٹھی رابعہ بیگم بولنے لگیں۔ ہاں فیضان، ہمیں مل کر بھائی کا علاج کروانا ہوگا۔ ان کی بات پر فیضان نے اس بات میں سر ہلایا۔ سڑک پر دوڑتی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر آفاق کے ساتھ محمل، جبکہ پیچھے اسبا اور رابعہ بیگم بیٹھی تھیں۔ وہ لوگ آج اسبا کو لے کر شاپنگ پر جا رہے تھے۔ آفاق وقفے سے بریک ویو مرر میں پیچھے بیٹھی اسبا کا نظر آتا عکس دیکھ رہا تھا، جو آج گلابی رنگ کی پاؤں تک آتی فراک پہنے باہر دیکھنے میں مصروف تھی کہ ایک دم اس کی نظر بھی گلاس بیک مرر پر پڑی۔ دونوں کی نظریں ملتے ہی آفاق کے چہرے پر آتی مسکان محمل کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ بھائی گاڑی آگے دیکھ کر چلائیں پلیز، وہ لہجے میں شرارت لیے بولی، جس پر رابعہ بیگم نے آفاق کی جانب دیکھا، جو محمل کو گھورتے ہوئے اب سامنے دیکھ کر گاڑی چلا رہا تھا۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کرتے ہی وہ تینوں گاڑی سے اتریں۔ میں یہیں انتظار کر رہا ہوں، آپ لوگ شاپنگ کرائیں، آفاق نے رابعہ بیگم کو مخاطب کیا۔ نہیں بھائی، آپ بھی ساتھ چلیں، آپ کی پسند کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا ہمیں، محمل اصرار کرنے لگی، جس پر کچھ لمحے بعد وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ مگر کچھ دیر ہی گزری تھی کہ محمل کو پچھتاوا ہونے لگا کہ آخر وہ آفاق کو ساتھ لانے پر اصرار کیوں کر رہی تھی۔ آفاق کو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا، وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتے اسے رد کر دیتا۔ آپ وہیں گاڑی میں اچھے تھے بھائی، محمل کی آواز میں خفگی تھی۔ میں نے تو کہا تھا، مگر تم ہی مجھے ساتھ لائی ہو، اور اسی بات پر محمل کے پچھتاوے میں اضافہ ہو جاتا۔ بالآخر اب وہ اسبا کے لیے لہنگا منتخب کرتے واپس جانے والے تھے۔ لہنگے کے انتخاب میں محمل سب سے آگے تھی۔ ہر لہنگا جو اسے پسند آتا وہ سب سے پہلے اسبا سے پوچھتی، جسے تقریباً وہاں موجود سب لہنگے ہی بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اس کے بعد رابعہ بیگم سے پوچھ کر جب آفاق کی باری آتی تو وہ کوئی نہ کوئی خامی تلاش کرتے انہیں کوئی دوسرا منتخب کرنے کا کہہ دیتا۔ اسی پسند ناپسند میں کافی وقت گزر گیا اور بالآخر بہت سے لہنگوں کو رد کرنے کے بعد اسے ایک میرون رنگ کا لہنگا پسند آیا، جس کے دامن اور آستین پر سنہرے رنگ کا بھاری کام تھا۔ اس لہنگے کی خاص بات اس کے پورے آستین تھے، جبکہ اس سے پہلے دیکھے گئے تمام لہنگے یا تو بغیر آستین کے تھے یا آدھے آستین والے، جبکہ اسبا کو اس کا کھلا ہوا رنگ بہت پسند آیا تھا۔ آپ کے ساتھ شاپنگ کرنا بہت مشکل ہے بھائی، واپسی پر گاڑی میں بیٹھتے محمل نے آفاق کی جانب دیکھتے کہا۔ آپ کو جلدی کچھ پسند ہی نہیں آتا، وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہاں تو میری پسند کا ایک معیار ہے، مجھے کوئی بھی چیز اتنی آسانی سے پسند نہیں آتی، آفاق نے گاڑی چلاتے ہوئے محمل کو جواب دیا۔ مگر جو چیز میں پسند کرتا ہوں وہ واقعی بہت خاص ہوتی ہے، آفاق نے مسکرا کر کہتے بیک ویو مرر میں دیکھا، جہاں بیٹھی اسبا کے چہرے پر اس کی بات کا مفہوم سمجھتے حیا سے بھرپور ایک مسکراہٹ در آئی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپنگ بیگز پکڑے نور اور زاویار لاؤنج میں داخل ہوئے۔ زاویار نے سارے شاپنگ بیگز پھینکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھے اور گرنے کے انداز میں صوفے پر لیٹ گیا۔ سامنے تاشفین کے ساتھ بیٹھی سبرینا ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ امو جان، جس انداز اور رفتار سے نور شاپنگ کر رہی ہے نا، عنقریب ہم کنگلے ہو جائیں گے، وہ تھکے ہوئے انداز میں انہیں مطلع کر رہا تھا۔ انسان کا منہ اچھا نہ ہو تو اسے بات ہی اچھی کر لینی چاہیے، نور دو بدو جواب دیتی صوفے پر بیٹھی۔ اس کی اس بات پر سامنے بیٹھے تاشفین اور امو جان مسکرائے۔ منہ جیسا بھی ہے، بات بالکل سچ کی ہے میں نے، مقابل بھی زاویار تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں میں اپنے بھائی اور امو جان کے پیسے خرچ کر رہی ہوں، تمہارے نہیں، وہ منہ چڑھاتی ہوئی بولی۔ اچھا تو روز تمہارے ساتھ مارکیٹ میں خوار کون ہوتا ہے؟ ہاں اپنے اس بھائی کو لے کر جاؤ نا، جس کی شادی کے لیے تم اتنی اتاولی ہو رہی ہو۔ زاویار میں اس لڑائی میں تاشفین کو گھسیٹنا ضروری سمجھا۔
اس کی بات پر نور ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی اور پھر اٹھ کر تاشفین کے پاس جا بیٹھی۔ بس بھائی، آپ کل چھٹی لے کر میرے ساتھ چلیں، مجھے دوبارہ اس کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ خفگی سے بولی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے روز تمہارے ساتھ خوار ہونے کا۔ آپ اسے دیکھ لیں امو جان۔ اچھا لڑو تو مت، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سوال نور سے تھا جبکہ جواب زاویار دینے لگا۔ امو جان، ایک دن میں 50,000 کی شاپنگ کر کے آئی ہے یہ، اور اتنے گھنٹوں میں ایک بار بھی مجھے بیٹھنے نہیں دیا۔ پورا مال گھوم کر اسے مشکل سے ایک چیز پسند آتی ہے، اوپر سے یہ احسان فراموشی۔ فکر مت کرو، آئندہ نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، بلکہ اب بھائی جایا کریں گے میرے ساتھ۔ اس کے اس انکشاف پر تاشفین نے مدد طلب نظروں سے سبرینا کی جانب دیکھا، جنہیں عین اسی وقت ایک اہم بات یاد آئی۔ مجھے یاد آیا کہ آج صالحہ کی کال آئی تھی، آبرو کے تایا تم سے ملنا چاہتے ہیں، شاید وہ کل تم سے ملنے ہسپتال آئیں۔ تاشفین نے غور سے ان کی بات سنتے اس بات میں سر ہلایا۔ پر بھائی، کل تو ہمیں شاپنگ پر جانا تھا نا؟ نور لہجے میں خف کے لیے بولی۔ کل تو ممکن نہیں ہو پائے گا نور، پر میرا وعدہ ہے اگلے دونوں دن میں چھٹی لوں گا، اور پھر جہاں تم کہو گی ہم وہاں چلیں گے۔ اس کی بات پر نور فوراً تاشفین سے لپٹ گئی۔ آپ بہت زیادہ اچھے ہیں بھائی، بہت زیادہ۔ زبان سے شکریہ ادا کرتے اس کی نظریں مسلسل سامنے بیٹھے زاویار کو چڑھانے میں مصروف تھیں۔ وہ ڈاکٹر ابتہاج کے آفس میں بیٹھا تھا۔ وہ کافی دیر سے ایک کیس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ تاشفین کا اسسٹنٹ اندر آیا۔ سر، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ تاشفین نے فائل سے نظریں ہٹاتے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے انہیں آپ کے آفس میں بٹھا دیا ہے۔ کیا اپائنٹمنٹ تھی ان کی؟ تاشفین کو جہاں تک یاد تھا آج کے دن کی تمام اپائنٹمنٹس وہ دیکھ چکا تھا۔ نہیں سر، اپائنٹمنٹ تو نہیں، پر وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کے… اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ تاشفین کو ایک دم رات میں سبرینا سے ہوئی بات یاد آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم چلو میں آ رہا ہوں۔ وہ فوراً ابتہاج کو فائل تھماتے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بس تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ وہ قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ تاشفین کے آفس میں موجود فیضان اس وقت آس پاس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ ایک دم دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ نظر اندر داخل ہوتے تاشفین پر پڑی، جو گہرے نیلے رنگ کا اسکرب سرجن کا مخصوص لباس پہنے اسی کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک دیکھتے نہ جانے کیوں فیاض کے دل میں ایک خواہش بیدار ہوئی کہ اگر آج اس کا بیٹا ہوتا تو کاش وہ سامنے موجود تاشفین جیسا ہوتا۔ جبکہ سامنے کھڑے تاشفین کو فیضان کا چہرہ دیکھتے شناسائی کی کوئی رمق محسوس نہ ہوئی۔ قسمت نے ان دونوں باپ بیٹے کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ اس کے قریب آنے پر فیضان اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں نے گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی۔ بہت معذرت، آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ آئے ہیں، ورنہ میں بالکل بھی انتظار نہیں کرواتا۔ وہ مہذب طریقے سے معذرت کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں سمجھ سکتا ہوں، کام کے دوران وقت نکالنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ وہ شفیق مسکراہٹ کے ساتھ تاشفین کی معذرت قبول کرتے بولے، کافی دن سے تم سے ملنا چاہ رہا تھا، مگر شادی کا گھر ہے، کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ صالحہ بیگم نے انہیں ایک ہفتہ پہلے تاشفین سے ملاقات کے لیے کہا تھا، مگر وقت نہ ملنے کی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی وہ چائے پیتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے رہے۔ انہیں باتوں میں سامنے بیٹھے فیضان کے دماغ میں یہ سوال آیا، بیٹا تمہارے والد؟ اس نے سوال ادھورا چھوڑا۔ وہ انجان تھا تبھی یہ سوال کر بیٹھا تھا۔ رابعہ بیگم تاشفین کی تمام تفصیلات دیتے ہوئے یہ اہم بات بتانا بھول گئی تھیں۔ اس پر سوال پر تاشفین کے چہرے کا رنگ ایک دم تبدیل ہوا، مگر وہ خود کو نارمل کرتے بولنے لگا، میری پیدائش سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اس نے بامشکل بات مکمل کی۔ یہ جھوٹ بولتے وقت ہر بار تاشفین کے حلق میں کیڑھیں پڑنے لگتیں۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ جھوٹ تھا۔ اس کے باپ کا ذکر ہر بار اس کے لفظ سلب کر لیتا۔ یہ قسمت کی ستم ظریفی تھی یا فیضان کی بدقسمتی کہ وہ سامنے بیٹھے اپنے باپ کو مردہ قرار دے رہا تھا؟ فیضان نے افسوس سے سر ہلاتے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، جس پر تاشفین نے ان کی جانب دیکھا۔ دونوں کی بھوری آنکھیں بالکل ایک جیسی تھیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ میری امو جان ہی میرا سب کچھ ہے، انہوں نے ہی مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ اس کے لہجے میں اپنی ماں کے لیے احترام تھا، محبت تھی۔ وہ واقعی قابل ستائش خاتون ہے، جنہوں نے تم جیسے قابل اور ہونہار بچے کی پرورش اتنے احسن انداز میں کی ہے۔ فیضان ایک ہی ملاقات میں تاشفین کی شخصیت کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اگر آج تمہارے بابا زندہ ہوتے تو انہیں بھی تم پر بہت فخر ہوتا۔ اس بات پر تاشفین بامشکل مسکرایا۔ تم سے مل کر بہت اچھا لگا بیٹا، میں واقعی بہت خوش ہوں کہ بھابھی نے آبرو کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر تاشفین بھی کھڑا ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں، برخوردار، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ مسکرا کر کہتے تاشفین سے گلے ملے اور قدم اٹھاتے باہر کی جانب چل پڑے۔ وہ فائقہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ اب اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ سامنے پڑا موبائل اٹھاتے اس نے فواد کو کال کی، جس کا نمبر اس وقت دوسری لائن پر مصروف تھا۔
اس نے موبائل واپس ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ باہر سے آتی گاڑی کے ہارن کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں شہریار داخل ہوا۔ گہرے نیلے رنگ کے پینٹ کوٹ میں وہ اس وقت آفس سے آ رہا تھا۔ سامنے شاہزین اور فائقہ لاشاری کو بیٹھا دیکھ کر وہ ان کے پاس آیا۔ واٹس اپ برو، کیسے ہیں آپ؟ وہ آج 4 دن بعد اس سے ملا تھا۔ ان دنوں میں اس نے ایک بار بھی اس کی خیریت پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ 2 لفظی جواب دیتے خاموش ہوا۔ سنا تھا کافی بیمار ہو گئے تھے آپ، وہ اپنے اصلی انداز میں بولا، مگر پھر بھی تم نے ایک بار میری طبیعت پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ شاہزین کا لہجہ سخت جبکہ الفاظ تلخ تھے۔ ایک دم ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ فائقہ بیگم اس کا شکوہ سنتے کچھ کہنے ہی لگی تھیں کہ شہریار بول پڑا، کیا کروں برو، آپ بھی نہیں تھے، ڈیڈ بھی یہاں نہیں ہے، تو کام کا سارا برڈن مجھ معصوم پر آ گیا تھا، آپ کی خیریت پوچھنے کا وقت ہی نہیں مل سکا۔ شہریار نے بھی تقریباً اسی کے انداز میں جواب دیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں شہریار، 4 دن سے بیچارہ کام کے دباؤ سے پریشان ہو گیا ہے۔ جاؤ بیٹا، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ فائقہ بیگم فوراً شہریار کے دفاع میں بولنے لگیں، جس پر شہریار قدم اٹھاتا چلا گیا۔ شاہزین کو فائقہ لاشاری سے یہی امید تھی، مگر پھر بھی بے جا اس کی حمایت شاہزین کو بری لگی۔ کچھ لمحے بعد فائقہ لاشاری بھی اٹھ کر چلی گئیں۔ شاہزین کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس بات پر یقین آتا جا رہا تھا کہ اس کی اہمیت صرف تب تک تھی جب تک شہریار ان کے سامنے نہ ہو، کیونکہ اس کے سامنے آتے ہی اس کی اہمیت مان پڑنے لگتی۔ اس تضاد کے پیچھے چھپی وجہ وہ آج بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ گاڑی سے اترتے زاویار نے سامنے کھڑی سبرینا کو دیکھا، جو ساتھ کھڑی آبرو سے بات کر رہی تھیں۔ وہ آج آبرو کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئی تھیں۔ میں نے تاشفین سے کہا بھی تھا کہ آج وہ ہسپتال نہ جائے۔ سبرینا نے اندر داخل ہوتے آبرو کو مخاطب کیا، جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ مگر یہ لڑکا میری ایک بات نہیں سنتا، اور مجبوراً پھر مجھے زاویار کو آفس سے بلانا پڑا۔ انہیں تاشفین پر بہت غصہ تھا۔ ان کے بہت اصرار کے باوجود بھی وہ آج ہسپتال گیا تھا۔ اپنا ذرا خیال نہیں ہے اس کو، بس ہر وقت کام کام کام۔ وہ ساتھ چلتی آبرو سے تاشفین کی شکایت کر رہی تھیں۔ تم آ جاؤ نا، ایک بار تو اسے بالکل ڈھیل مت دینا، میرے ڈھیل دینے سے ہی بہت بگڑ گیا یہ۔ ان کی باتوں سے خفگی ظاہر تھی۔ ساتھ چلتی آبرو غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس وقت وہ صرف ایک ماں تھیں جو اپنے بیٹے کی بات نہ ماننے پر اسے شدید خفا تھیں۔ جبکہ ان کی باتیں سنتی نور نے زاویار کو مخاطب کیا، اماں جان تو شادی سے پہلے ہی بھابھی کو بھائی کی شکایتیں لگا رہی ہیں، جس پر زاویار اس کے کان کے قریب جھکتا بولا، اس کا مطلب ان ساس بہو کی خوب جمے گی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ زاویار کا فون بجنے لگا۔ وہ کال اٹھاتے کچھ فاصلے پر چلا گیا، جبکہ سبرینا نور اور آبرو کے ساتھ اس وقت کچھ جوڑے دیکھنے میں مصروف تھی۔ لے اماں جان، آپ کا مصروف بیٹا اپنا کچھ قیمتی وقت نکال کر آ گیا ہے۔ زاویار ان کے قریب آتا بولا، ابھی کال آئی تھی بھائی کی، ہماری لوکیشن پوچھ رہے تھے۔ اس کی بات پر سبرینا کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ در آئی۔ ہاں تو اسے یہیں بلا لو نا، جلدی کرو، انتظار کر رہا ہوگا وہ زاویار کو مخاطب کرتے بولیں، جبکہ وہ نور اور اماں جان کے لہجے میں تاشفین کے لیے موجود فکر دیکھتے حیران ہوئے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ آبرو سے اس کی شکایتیں کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد تاشفین ان کے پاس آ پہنچا۔ آج تو ڈاکٹر صاحب اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر آئے ہیں، وہ تاشفین کے کان کی جانب جھکتا ذرا دھیمی آواز میں بولا، مگر اس کی یہ دھیمی آواز نور کے کانوں تک رسائی حاصل کر چکی تھی، کیونکہ انہیں اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ کیوں بھائی؟ نور فوراً تاشفین کے دفاع میں بولنے لگی، جس پر زاویار آنکھیں گھماتا سبرینا کی جانب دیکھنے لگا، جو اب اپنی ہر منتخب کرتا چیز آبرو کے ساتھ ساتھ تاشفین کو بھی دکھا رہی تھی۔ اب تم آ گئے ہو نا تاشفین، تو جیولری کے لیے خود آبرو کو لے جاؤ۔ سبرینا نے پاس کھڑے تاشفین کو مخاطب کیا۔ وہ تقریباً ساری شاپنگ کر چکے تھے۔ ان کی بات پر تاشفین ایک نظر آبرو کی جانب دیکھتے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ واہ بھائی واہ، اتنی تابعداری! زاویار کی آواز کانوں میں پڑتے ہی تاشفین نے اسے گھورا، جبکہ اس کا جملہ سنتے نور نے اس کے بازو پر کوہنی مارتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ زاوی کے بچے، کچھ دیر کے لیے اپنا منہ بند کرو، زاویار نے سبرینا نے اپنے ساتھ کھڑی آبرو کو مخاطب کیا۔ اچھا بیٹا، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ آبرو سے ملتی نور کو ساتھ لیے چل پڑی۔ اب وہاں آبرو، تاشفین اور زاویار موجود تھے۔ چلیں، تاشفین کے کہنے پر آبرو اس بات میں سر ہلاتے اس کے پاس آئی، جبکہ پاس کھڑا زاویار مدھم آواز میں بولا، بیسٹ آف لک ڈاکٹر صاحب۔ وہ یہ کہتے فوراً وہاں سے چلا گیا۔ تاشفین نے نفی میں گردن ہلاتے سر جھٹکا اور آبرو کو ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ یہ آج ان کے درمیان ہونے والی پہلی گفتگو تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ دونوں قدم اٹھاتے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے۔ یوں ہی ہلکی پھلکی گفتگو کرتے وہ جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ جیولری سیٹ کے انتخاب کے لیے تاشفین نے آبرو کو آگے کیا، مگر اب آبرو اسے کیا بتاتی کہ اسے تو جیولری کے بارے میں کوئی خاص معلومات ہی نہیں تھی، نہ ہی کوئی پسندیدہ انتخاب۔ وہ تو بچپن سے ان چیزوں سے دور بھاگتی آئی تھی۔ جیولری کے نام پر اس نے آج تک صرف گھڑی اور کانوں میں ٹاپس پہنے تھے۔ وہ کافی دیر سامنے رکھے ان سیٹس کو دیکھتی رہی۔ جب کچھ وقت گزرنے کے بعد بھی آبرو
ان میں سے کسی کا انتخاب نہ کر سکی تو تاشفین نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جس پر چائے تاثرات اس کی کیفیت سمجھانے کے لیے کافی تھے۔ میں کچھ مدد کروں؟ تاشفین کی اس پیشکش پر نور کا فوراً اس بات میں سر ہلا، اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مل کر کچھ سیٹس منتخب کر چکے تھے۔ کچھ رنگز دکھا دیجیے گا پلیز، تاشفین نے دکاندار کی جانب دیکھتے کہا، جس پر وہ اب رنگز کے ڈبے آبرو کے سامنے رکھ رہا تھا۔ رنگ پسند کریں آبرو؟ تاشفین کے کہنے پر اب آبرو کے لیے ایک اور امتحان سامنے کھڑا تھا۔ اسے آج پہلی بار جیولری میں اپنی کم علمی کا احساس ہوا تھا۔ آج کل فیشن میں کون سے ڈیزائن تھے اسے کچھ علم نہ تھا، مگر کچھ لمحے بعد وہ اپنے لیے ایک انگوٹھی منتخب کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس نے دائیں جانب رکھے ڈبے میں موجود تیسری انگوٹھی کی جانب اشارہ کیا، جس میں سفید رنگ کا ایک خوبصورت موتی نصب تھا۔ پہن کر دیکھیں آبرو۔ تاشفین کے کہنے پر اسے شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ وہ بھول گئی تھی کہ انگوٹھی خریدتے وقت اس کا سائز دیکھنا سب سے اہم ہے۔ اسے لگا جیسے تاشفین آج اسے اس لمحے یہ سب چیزیں سکھا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی ساری با اعتمادی کہیں دور جا سوئی تھی۔ آبرو نے فوراً وہ رنگ پہنتے اپنا ہاتھ تاشفین کی جانب کیا۔ پرفیکٹ، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جس پر آبرو وہ رنگ اتارنے ہی لگی تھی کہ اس کی سماعت سے تاشفین کی آواز ٹکرائی۔ اتارے مت، پہنے رکھیں۔ آبرو نے خاموشی سے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ سیٹس کی قیمت وہ پہلے ادا کر چکا تھا، اب دکاندار سے اسے انگوٹھی کی قیمت بتا رہا تھا، جسے سنتے آبرو کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اتنی سی انگوٹھی اور اتنی قیمت، یہ بھی یقیناً اس کی لا علمی کا نتیجہ تھا۔ آپ یہ رہنے دیں، میں کوئی اور، اس نے فوراً تاشفین کو مخاطب کرتے مدھم آواز میں کہا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے تاشفین بولنے لگا۔ چیز پسند کرنا آپ کا کام ہے آبرو، قیمت کی فکر آپ مت کریں، اسے ادا کرنے کے لیے میں ہوں نا، اس نے مدھم آواز میں کہتے کارڈ دکاندار کی جانب بڑھایا، جبکہ آبرو نے ایک بھرپور نظر اپنے ساتھ بیٹھے تاشفین پر ڈالی۔ وہ واقعی بہت خوش قسمت تھی۔ آبرو اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ سامنے فائلز کا ایک ڈھیر لگا رکھا تھا، جس میں سے سب ضروری فائلز اٹھاتے وہ ایک بیگ میں رکھ رہی تھی۔ آج سے 10 دن بعد اس کا نکاح تھا اور ابھی بہت سے کام باقی تھے۔ وہ انہی کاموں میں مصروف تھی کہ صالحہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کر رہی ہو آبرو؟ کچھ نہیں امی، بس ضروری فائلز علیحدہ کر رہی تھی۔ ابھی رابعہ کی کال آئی تھی، اس نے کل رات سب کو دعوت پر بلایا ہے۔ سب؟ آبرو نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ سبرینا کو بھی کہا ہے اور مجھے بھی، وہ چاہ رہی ہیں کہ شادی سے پہلے ایک بار سب کی ملاقات ہو جائے۔ فاطمہ اور فیضان بھی سبرینا سے نہیں ملے تو ان کو مدعو کرتے وہ چاہ رہی تھیں کہ ہم بھی کل وہاں جائیں۔ ان کی بات پر آبرو نے اس بات میں سر ہلایا۔ ملاقات سے یاد آیا، رابعہ بتا رہی تھی کہ تمہارے تایا تاشفین کو بہت تعریف کر رہے تھے کہ وہ بہت سلجھا ہوا سلیقہ مند بچہ ہے۔ آبرو خاموشی سے سنتے اپنا کام کر رہی تھی۔ نظر فوراً ہاتھ میں پہنی اس انگوٹھی پر گئی، جس میں لگا سفید موتی چمک رہا تھا۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ صالحہ بیگم کے لہجے میں تشکر تھا۔ ان کی بات پر آبرو کے چہرے کو ایک طمانینت بھری مسکراہٹ نے چھوا کہ نظروں کے سامنے سیاہ رنگ کی ایک فائل آئی۔ امی، یہ اس جگہ کی فائل ہے، آپ اسے سنبھال کر رکھیے گا، انشاءاللہ جیسے ہی وقت ملے گا میں اس پر کام شروع کروا دوں گی۔ اس نے فائل صالحہ بیگم کی جانب بڑھائی، جسے تھامتے صالحہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے ٹیبل پر کپ اٹھاتے سامنے پڑی فائلز پر ایک نظر ڈالی۔ وہ آج ایک ہفتے بعد آفس آیا تھا۔ بقول فائقہ لاشاری کے شہریار آفس کا سارا کام بخوبی سنبھال چکا تھا، مگر یہاں تو کام جوں کا توں پڑا تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے فواد نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اتنی کالز، اتنے میسیجز، مگر کوئی جواب نہیں، اور آج ایک دم کال پر حکم دیا جاتا ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ وہ غصے سے کہتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس رویے کی وجہ جان سکتا ہوں میں کیا؟ وہ اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ شاہزین خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جواب دینا پسند کرو گے یا بھی پہلے کی طرح اگنور کرنے کا ارادہ ہے؟ اس کی خاموشی پر فواد کے غصے میں اضافہ ہوا۔ میں اگنور نہیں کر رہا تھا یار، بس میرا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں تھا، چاہے کوئی کتنا ہی پریشان ہو، فواد فوراً بولا، جس پر شاہزین نے کپ ٹیبل پر رکھا۔ تو تم گھر بھی تو آ سکتے تھے نا؟ شاہزین کے اس سوال پر فواد بولنے لگا۔ آیا تھا، مگر تم آرام فرما رہے تھے تو شہریار سے مل کر واپس آنا پڑا۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ اچھا نا یار، اب چھوڑو ان باتوں کو، کافی لوگے؟ شاہزین نے موضوع بدلنا چاہا، جس پر فواد نے اس بات میں سر ہلاتے اس کی مشکل آسان کی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس دن ڈاکٹر کے پاس گئے تھے رپورٹس لے کر؟ اس سوال پر شاہزین کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا، جس پر قابو پاتے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ایک اور سوال۔ کچھ خاص نہیں، بس چند دوائیاں دیا اور اسموکنگ سے منع کیا ہے، مختصر جواب دیتے وہ خاموش ہوا۔ سب ٹیسٹ کلیئر تھے؟ ایک اور سوال، جس پر شاہزین نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک گاڈ، ورنہ میں تو سچ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں کوئی بڑا مسئلہ نہ بن جائے۔ سامنے بیٹھا شاہزین خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔
وہ کیوں اس بات کو سب سے چھپا رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ شاید اسے خود بھی ڈاکٹر کی بات پر یقین نہ آیا تھا کہ آخر ایک دم اسے اتنی بڑی بیماری کیسے ہو سکتی تھی۔ تمہیں اب سگریٹ چھوڑنی ہے شاہزین، بالکل بھی بے احتیاطی نہیں کرنی، فواد اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ اوکے باس، شاہزین بامشکل مسکرایا۔ سورج غروب ہوتے ہی اندھیرا آسمان پر چھائی تمام روشنی کو نکلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان نے سیاہ چادر اوڑھ لی۔ وہ سب آج پھر رابعہ بیگم کے گھر موجود تھے۔ لاؤنج میں پڑے ایک صوفے پر فیضان رابعہ بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ دوسرے صوفے پر فاطمہ کے ساتھ صالحہ بیگم موجود تھیں۔ آفاق بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچا تھا اور ابھی فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ وہ سب اس وقت صبرینہ اور اس کے خاندان کے منتظر تھے۔ محمل رتبہ آبرو اور اسبا کے ساتھ اپنے کمرے میں تھیں، جبکہ دو بہترین سہیلیاں حرم اور لائبہ باہر لان میں تھیں۔ ہال کی بکنگ ہو گئی نا فیضان؟ رابعہ بیگم کے سوال پر فیضان بولنے لگا۔ جی آپا، میں نے بارات کے ہال کی بکنگ تو کروا لی ہے، پر ولیمے کا آپ نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ وہ بیک وقت لڑکی والے بھی تھے اور لڑکے والے بھی۔ میں آج صبرینہ سے اس بارے میں بات کروں گی۔ ان کے جواب پر فیضان نے اس بات میں سر ہلایا کہ باہر سے حرم تیز تیز بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ کیا ہوا حرم؟ اسے ہامتا دیکھ کر رابعہ بیگم بولی۔ وہ لائبہ باہر بے ہوش۔ وہ پھولتی ہوئی سانس کے درمیان اٹک اٹک کر الفاظ ادا کر رہی تھی۔ لائبہ کا نام سنتے ہی فیضان کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگا، جبکہ فاطمہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھیں۔ صالحہ بیگم حرم کو پانی دیتے رابعہ بیگم کے ساتھ باہر گئیں، جہاں فیضان لان میں زمین پر لیٹی لائبہ کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گئیں۔ اس کے ہونٹ تو نیلے پڑ رہے ہیں فیضان، تم اسے جلدی سے ہسپتال لے جاؤ، میں آفاق کو بلاتی ہوں۔ رابعہ بیگم فیضان سے کہتی تیزی سے اندر گئیں، جبکہ فیضان نے لائبہ کا ماتھا چوما، اسے اپنی گود میں اٹھایا اور قدم اٹھاتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ لائبہ کو کیا ہوا تھا حرم؟ محمل نے حرم کو مخاطب کیا۔ وہ سب لاؤنج میں آ گئے تھے، جبکہ آفاق اور فیضان لائبہ کو ہسپتال لے گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا آپی، میں اور لائبہ بس ایک دوسرے کو پکڑنے کے لیے لان میں بھاگ رہے تھے کہ ایک دم وہ رک گئی اور میرے پاس پہنچنے سے پہلے وہ بے ہوش ہو گئی۔ حرم کے اس جواب پر سامنے رابعہ بیگم کے ساتھ بیٹھی فاطمہ فوراً لائبہ کی بے ہوشی کی وجہ سمجھ گئیں۔ وہ اپنی طبی حالت کی وجہ سے زیادہ بھاگ نہیں پاتی تھیں، مگر پھر بھی ان کا دل اس کے لیے بہت پریشان تھا۔ وہ سب یوں ہی بیٹھے تھے کہ باہر سے آتی گاڑی کے ہارن کی آواز پر وہ سب متوجہ ہوئے۔ اس پریشانی میں وہ یہ فراموش کر گئے تھے کہ وہ کسی کے منتظر تھے۔ کچھ دیر بعد صبرینہ اور نور لاؤنج میں داخل ہوئے، جبکہ ان کے پیچھے تاشفین اور زاویار آ رہے تھے۔ وہ سب اپنی جگہ چھوڑتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رابعہ بیگم نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ ابھی انہیں آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سب کے چہروں سے صبرینہ کو کچھ عجیب محسوس ہوا، جس پر اس نے صالحہ بیگم سے سوال کیا، جس پر وہ انہیں کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کے بارے میں بتاتی چلی گئیں۔ بات آہستہ آہستہ تاشفین تک پہنچی تو خود فیضان اور آفاق کی غیر موجودگی پر حیران تھا۔ تاشفین تک خبر پہنچتے ہی وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ سب نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، میں بس ابھی کچھ دیر میں انہیں ساتھ لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ تاشفین کے اس جواب پر سب خاموش ہو گئے، جبکہ آفاق یا فیضان میں سے کسی کی کال انہیں موصول نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ پریشان مت ہو، اللہ سب بہتر کرے گا، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کی تسلی پر فاطمہ نے ان کی جانب دیکھا۔ انشاءاللہ، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی لائبہ کو ایمرجنسی میں لے گئے تھے اور تقریباً 20 منٹ بعد ہی تاشفین بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا فیضان کے پاس پہنچا، جن کے چہرے پر چھائے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ اس وقت کتنے پریشان ہیں۔ تاشفین کو اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ ان کے ساتھ موجود آفاق فون پر رابعہ بیگم سے بات کر رہا تھا۔ آپ پریشان مت ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دی اور قدم اٹھاتا ایمرجنسی روم میں داخل ہو گیا۔ وہ لائبہ کو اسے ہسپتال میں لائے تھے، جہاں اس روز وہ تاشفین سے ملنے آئے تھے۔ کچھ دیر بعد تاشفین انہیں باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب گئے۔ بیٹا لائبہ ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ جی وہ ٹھیک ہے، آپ یوں پریشان مت ہوں، بس کچھ دیر میں ڈاکٹرز بھی باہر آتے ہوں گے۔ وہ انہیں واپس بینچ پر بٹھاتا بولا۔ میں جانتا ہوں اولاد کی تکلیف والدین برداشت نہیں کر پاتے، مگر آپ تسلی رکھیں، وہ اب ٹھیک ہے، کچھ دیر میں اسے ہوش بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھا انہیں تسلی دے رہا تھا، جبکہ فیضان کی آنکھوں میں اب نمی آنے لگی تھی۔ لائبہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ تھی، اس کی واحد اولاد تھی۔ اس کی تکلیف برداشت کرنا واقعی فیضان کے لیے بہت مشکل تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ان دونوں کو اپنے آفس میں لے آیا تھا۔ آفاق رابعہ بیگم کو فون کرتے لائبہ کی خیریت کی خبر دے چکا تھا۔ لائبہ کی اس حالت کا اندازہ آپ کو کب ہوا تھا؟ فیضان تاشفین کو لائبہ کی طبی حالت کے بارے میں سب تفصیلات دے چکا تھا۔ تقریباً آج سے 15 سال پہلے، جب وہ صرف 2 ماہ کی تھی، اور تب سے ہی اس کا علاج جاری ہے۔ وہ خاموش ہوئے۔ لائبہ کی سرجری ممکن ہے، جس کے بعد اس کی یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے بیٹا، ڈاکٹرز نے بہت بار مجھ سے کہا ہے، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ اللہ نہ کرے اگر اسے سرجری کے دوران۔ آپ کی پریشانی بالکل جائز ہے،
مگر اس طرح وہ پوری زندگی یوں ہی چھوٹی سی بے احتیاطی پر مشکلات کا سامنا کرتی رہے گی، ایک نارمل انسان کی طرح ہر کام کرنے کی صلاحیت سے محروم رہے گی۔ اور فی الحال تو یہ مسئلہ سرجری کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، پر اگر کل کو اس کی حالت مزید بگڑ گئی تو پھر معاملہ مزید سنگین ہو جائے گا۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں فیضان کو سمجھا رہا تھا، جسے فیضان غور سے سن رہا تھا۔ تاشفین ٹھیک کہہ رہا ہے ماموں، اس سے پہلے کہ اس کی حالت وقت کے ساتھ ساتھ مزید بگڑ جائے، آپ کو سرجری کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آفاق تاشفین کی بات سے متفق ہوتا بولا۔ اس سے پہلے کہ فیضان کچھ کہتے، دروازے پر دستک ہوئی اور نرس اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر، مریض کا ہوش آ گیا ہے، وہ تاشفین کو اطلاع دیتی بولی، جس پر وہ تینوں اپنی جگہ چھوڑتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی فیضان کی نظر لائبہ پر پڑی، جو بیڈ پر آنکھیں بند کیے نیم دراز تھی، جبکہ نرس اس کی ڈرپ ٹھیک کر رہی تھی۔ اسے یوں دیکھتے ہر بار فیضان کا دل خون کے آنسو روتا۔ اس کی اولاد اس عمر میں ہی کتنی تکالیف برداشت کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ایک اور اولاد تھی، جس نے اپنا پورا بچپن صرف مصائب اور مشکلات ہی دیکھی تھیں، جس کا پورا بچپن صرف محرومیوں میں گزرا تھا۔ لائبہ، میرا بچہ، وہ ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے بولے، جس پر لائبہ نے اپنی بند آنکھیں کھولتے فیضان کی جانب دیکھا، مگر خاموش رہی۔ فیضان نے جھکتے اس کا ماتھا چوما۔ بابا، ڈونٹ وری، آئی ایم فائن، وہ نکاحت زدہ آواز میں اپنے باپ کو تسلی دے رہی تھی، جس پر فیضان نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ جھکتے اس کا ہاتھ چوما۔ اسے لائبہ اپنی زندگی سے بڑھ کر عزیز تھی، جبکہ پاس کھڑا تاشفین اولاد کے لیے باپ کی محبت اور شفقت دیکھتے مسکرایا۔ نہ جانے کیوں، مگر ایک دم اسے اپنی محرومی کا احساس ہوا۔ اس نے تو اپنے باپ کا لمس آج تک محسوس نہ کیا تھا۔ باپ کی محبت کیسی ہوتی ہے وہ کبھی جان ہی نہ پایا۔ اپنی ساری سوچیں جھٹکتے وہ آگے بڑھتا ان کے قریب کیا۔ دیکھیں فیضان صاحب، آپ کی بیٹی کتنی بہادر ہے، ان چھوٹی موٹی باتوں پر بالکل پریشان نہیں ہوتی۔ وہ واقعی خود بھی اس کی ہمت سے متاثر ہوا تھا، جو تکلیف میں بھی اپنے باپ کو تسلی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر کے قریب آنے پر وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر، ٹیل ہم ناٹ ٹو وری اباؤٹ می، آئی ایم ٹوٹلی فائن، وہ اب تاشفین کو کہہ رہی تھی کہ اس کے باپ کو تسلی دے، جس پر تاشفین نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارا بہت شکریہ تاشفین بیٹا، تم یوں سب چھوڑ کر میرے لیے یہاں آئے اور مجھے سمجھایا کہ میری بچی کے لیے کیا بہتر ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں واپس جا کر فوراً ڈاکٹر سے سرجری کی بات کروں گا، وہ تشکر بھرے لہجے میں بولے۔ اس سے پہلے کہ تاشفین کچھ کہتا، لائبہ کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ اوہ، سو یو آر ڈاکٹر تاشفین، آبروز فیوچر ہسبینڈ، وہ لہجے میں اشتیاق لیے بولی۔ حرم ہیز ٹولڈ می اباؤٹ یو، اس کی باتوں پر وہ دونوں مسکرائے۔ نائس ٹو میٹ یو تاشفین بھائی، وہ ہاتھ تاشفین کی جانب بڑھاتے بولی۔ حرم سے تاشفین بھائی کا ذکر اس نے بہت بار سنا تھا۔ تاشفین نے ایک نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کی جانب دیکھا اور آگے بڑھتے مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا، جبکہ پاس کھڑا فیضان مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا، مجھے لگا تھا کہ تاشفین اپنے فادر کو پہچان جائے گا، کیونکہ اس نے پکچر دیکھی ہوئی تھی ان کی، لیکن وہاں پہ بھی نہیں پہچانا۔ پھر مجھے تھا کہ دعوت میں پہچان جائے گا، سبرینا تو جانتی ہوگی اس کو، یہ ہو جگہ۔ پھر یہ ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی لونگ کہ جس طرح رائٹر اس کو پلاٹ کو برقرار رکھ رہی ہیں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ آپ لوگ اپنے ریویو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ ڈراپ اے کیوٹ کمنٹ بلو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ رب راکھا۔